اصطلاح یا یہ جو لفظ ہے آزاد ویزا، جی یہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا دیر از نو ورڈ کالڈ آزاد ویزا. فری ویزا، آزاد ویزا نہیں ہوتا کہ جی اسی پھڑے گئے ہیں ساڈے پیچھے نہ سوشل کلب آیا ہوئے تے نہ امبیسی آئی ہے یہ صحیح ہے. اور پھر وہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، پھر ابھی جو موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ ملازمت دینے والے کو بھی 1000 ریال فائن، اور اس کا جو سپانسر ہے جس نے اس کو ویزا دے رکھا ہے اور اس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے اس کو بھی 1000 کا فائن. سیمینار کی بات کی، جتنے ہم ایونٹ دیکھتے ہیں سوشلی، وہاں پر وہی 100 فیسز جو ہیں، میں تو پچھلے 5-7 سال 8 سال سے دیکھ رہا ہوں. کمیونٹی کے لیے یا عام پبلک کے لیے تو کوئی بھی ایسا کوئی پروگرام کبھی ہوا نہیں. کہ ایلاف قریشن ایلافہم، آپ تو حافظ ہیں. جی جی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہاں پر آنے کے بعد ان کو جس کمپنی کا ویزا ہے وہاں پر بھی کام نہیں مل رہا، اور باہر بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو کام نہیں مل رہا. اگر ان کو ان کی لک سے کام مل گیا لیکن وہاں سے ان کو تنخواہ یا پیسے نہیں ملے، تو ایسے لوگوں کو کوئی قانونی حیثیت حاصل ہے عمان کے اندر؟ جیسے دوسرے ملکوں کے مہذب ملکوں کے جو سفارت خانے ہیں ان کے پاس لیگل آفیسز ہیں، اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے پیچھے جاتے ہیں اور ان کو پھر جا کے لیگلی ایڈوائز کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کو لیگل ایڈوائز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مسقط نامہ. میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر. آج ہم قانون کے اوپر بات کرنے والے ہیں. عمان کے اندر جو پاکستانی یا جو بھی خارجی، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر جائیں اور کیسے اس کا حل ڈھونڈیں اور کہاں سے اس کا جو مسئلے کا حل ہے وہ تلاش کریں. اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے، انہیں مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر ملک عمان میں مقیم نامور سینئر کمیونٹی ممبر، بہترین شخصیت موجود ہیں، جناب ارشد علی خان صاحب. ان سے آپ بات کریں گے اور آپ کے جو بھیجے ہوئے سوال ہیں ان کو اپنے انداز کے ساتھ پوچھوں گا، تاکہ آپ کے بہترین سوال کا جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کو سمجھ ہے، جس کی آپ نے فرمائش کی، خواہش کی کہ ان کا جواب کا حل ضروری چاہیے، وہ ان سے پوچھیں گے. محترم جناب ارشد علی خان صاحب جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال. حافظ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت بڑے سیشن کے لیے آپ نے وقت دیا. آپ سے ہم چاہتے ہیں تھوڑی قانونی مشاورت لے لیں. جو بھی پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو ہندی سمجھنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، جس میں بنگلہ دیش ہے، انڈیا بھی ہے، تو آپ کا آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ تین خاص طور پر ان 3 کمیونٹی کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے جو ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمان کا قانون کیا ہے. آپ کیا کہیں گے عمان کا قانون خارجیوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور یہ جیسے آپ نے کہا، یہ آگہی، یہ اویئرنیس جی صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں، دوسری بھی وہ کمیونٹی جو یہاں پہ آتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، ان سب کے لیے بڑا مفید ہوگا انشاءاللہ. اس میں بنیادی بات حافظ بلال یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ جائیں، اپنے ملک میں ہو یا کسی دوسرے، خاص طور پہ آپ کو وہاں کے قانون کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان قانون کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. جی یہ جو ہے یہ ایک بنیادی اصول ہے. جہاں تک تعلق ہے عمان کا، تو عمان الحمدللہ ایک بہت سویلائز، مہذب ملک ہے. اس میں ہر چیز کے آداب، قانون، قواعد، قاعدے موجود ہیں. عمان کا جو لیگل سسٹم ہے وہ بڑا ڈیولپڈ ہے. اس میں جو پہلے تھوڑا سا مختصر آپ کو بتا دوں، جو عدالتی نظام ہے اس کا جو سپریم لا ہے وہ شریعہ لا کے اندر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے. جی جی. اور اس کے بعد جو اس میں جو اس کا جو عدالتی نظام، جوڈیشل سسٹم جو کہتے ہیں اس میں، جی جی. تو اس میں اس کے جو 5 امور بڑے امپورٹنٹ ہیں: مقننہ اور عدلیہ اور انتظامیہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جسے یہاں پہ لیبر ڈپارٹمنٹ کہیں، لیکن اب اس کو ایکچولی منسٹری آف مین پاور کہا جاتا ہے. جی. پہلے اس کو لیبر ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا، اب اسے عام اصطلاح میں لوگ لیبر ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، لیکن ایکچولی
مین پاور کہا جاتا ہے، جی جی اور جس کو انگریزی میں آپ ہیومن ریسورسز کہتے ہیں، جی جی اور عربی میں کہتے ہیں آپ کو وزارت القوت العاملہ۔ جی جی اچھا، تو آپ کا اگر اسپیسیفک جواب ہو تو وہ میں اس کا جواب دوں، آپ مجھے اسپیسیفکلی کس ٹاپک پہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی آپ پوچھیں۔ آگے سارے سوالات کچھ نا تلخ بھی ہیں، جو کہ کچھ شرمندہ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں، اور کچھ پریشان بھی کرتے ہیں مالی طور پر، مینٹلی طور پر۔ اس سے پہلے میں یہ ایک اور جو اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جو عمان کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے ملک کے جو قوانین کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے کس حد تک سیریس ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہر ملک اپنے ملک کے قوانین کی پابندی چاہتا ہے اور سنجیدگی چاہتا ہے، جی اور یہاں بھی ویسے ہی ہے، قوانین کی وہ پابندی چاہتے ہیں، سب سے امید رکھتے ہیں کہ آپ قانون کی پابندی کریں۔ اس ملک میں جب آپ آتے ہیں اور آ کے چاہے آپ وزٹ ویزے پہ آئیں یا آپ کام کے ویزے پہ آئیں یا آپ بزنس ویزا پہ آئیں، جی جی اور یا ایون آ کے اپنی کمپنی اسٹیبلش کریں اور بزنس انویسٹر کے طور پہ آئیں، تو اس حد تک تو ان قوانین کی پابندی کی جاتی ہے کہ آپ نے کمپنی رجسٹر کر لی یا آپ نے کسی کی امپلائمنٹ میں ویزا لے لیا تو، جی لیکن اس کے بعد کی جو قوانین ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے۔ سول لا میں آپ کو پروٹیکشن ہے، کمرشل لا میں آپ کو پروٹیکشن ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سب کے لیے اپلیکیبل ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک۔ سب سے پہلے جب بھی پاکستانی خاص طور پر یہاں پر آتے ہیں، بنگلہ دیشی، یہ دو کنٹریز ایسے ہیں، انڈین موسٹلی ایسا کام کم کرتے ہیں، لیکن یہ دو کمیونٹی ہم نے دیکھی ہیں زیادہ یہاں پر پائی جاتی ہیں، جو کہ ایک سو کالڈ آزاد ویزا، کہ جی آپ آئیں جو مرضی کام کریں، یہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ویزا مل جاتا ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پر۔ آزاد ویزا کی عمان کے قانون کے مطابق قانونی حیثیت کیا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصطلاح یا یہ جو لفظ ہے آزاد ویزا، جی یہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا دیر از نو ورڈ کالڈ آزاد ویزا، فری ویزا، آزاد ویزا نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں بزنس میں یا معاہدے کے تحت کسی ملازمت میں آپ کسی نہ کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتے ہیں۔ جی یہ جو آزاد ویزا کی اصطلاح ہے، یہ ہمارے ہاں جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا یا ایسے لوگ جو کہ کسی کے ویزے پہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ فری ویزا سمجھ کے کہیں کسی کے پاس کام کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ قانون کی پکڑ میں نہیں آتے تو اسی لیے اس کو وہ آزاد ویزا سمجھتے ہیں، لیکن قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے، اس کا اختتام وہ کسی نہ کسی بدمزگی پہ ہوتا ہے۔ چلنے کو تو لوگ بہت سال چل جاتے ہیں، لیکن میں اس بارے میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں، میرے پاس بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں تو میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایون بحیثیت مسلمان کہ جو ایک آیت میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ لإیلاف قریشٍ ایلافہم، آپ تو حافظ ہیں، جی جی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بھوک اور خوف جو ہے، یہ دو باتیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اللہ نے خود قرآن میں۔ یہ جو آزاد ویزا ہے، اس میں آپ خوف میں رہتے ہیں، کبھی بھی آپ قانونی اداروں کی طرف سے پکڑے جائیں گے، پھر جب آپ پکڑے جائیں گے تو پھر تفصیل مانگی جائے گی کہ کس کے ویزے پہ آپ آئے، کس حیثیت میں آئے، کام کیا کر رہے ہیں، اور آپ ویزا سلالہ کا ہے پکڑے گئے مسقط سے، ویزا سہار کا ہے پکڑے گئے سلالہ سے۔ تو ایسے واقعات پھر ہوتے ہیں، تو پھر یہاں کے جو قانونی ادارے ہیں وہ اپنے حساب سے قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب پاتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ پھر آپ کو پروسیکیوشن میں بھیجتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر جرمانے ہوتے ہیں، اور جرمانے کے بعد پھر ان کو اس ملک سے بھیج دیا جاتا ہے، پھر ان کے پاسپورٹ کو بھی کچھ سالوں کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، پھر یہ چیک کیا جاتا ہے اس دوران۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں اس طرح عمان کی گورنمنٹ پسند نہیں کرے گی یا قانون نہیں پسند کرتا کہ ایک آدمی جو آتا ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا ریزیڈنٹ پرمٹ لگتا ہے، جسے یہاں کی زبان میں اقامہ کہتے ہیں۔ جی جی
اقامت ایکچولی اردو میں بھی ہے کہ جہاں پہ آپ مقیم ہو جائیں، اقامت کا لفظ مقیم سے نکلا، تو آپ یہاں کے مقیم ہو گئے، تو جب آپ یہاں کے مقیم ہو گئے تو یہاں کا قانون آپ پہ لاگو ہوگا، وہ مطبق ہوگا، آپ پہ طبق ہوگا، اس کی نافذ ہوگا، تو اس کے تحت آپ اس قانون کے مطابق تو پھر ان کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے تو پھر تو قابل جزا ہے، تو وہ اس کی ممنوع ہے۔ اور پھر وہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، پھر ابھی جو موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ ملازمت دینے والے کو بھی 1000 ریال فائن، اور اس کا جو سپانسر ہے جس نے اس کو ویزا دے رکھا ہے اور اس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اس کو بھی 1000 کا فائن، اور کبھی کبھی اس آدمی کو بھی اوور سٹے کرنے کا بھی فائن ہوتا ہے، تو پھر جرمانے کافی بڑے ہوتے ہیں اور بڑی مشکلات میں لوگ پھنس جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت تک جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کو جیل میں رہنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے ہر طرف سے۔ حکومت عمان کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسے لوگ ہوں جو قانون کی خلاف ورزی کریں، اور ہم تو یہی مشورہ دیں گے اپنی کمیونٹی کو کہ کافی لوگ میرے سامنے آئے ہیں اور بہت سخت تکلیف میں ہیں، اچھے بھلے معزز گھروں کے لوگ، اچھے گھروں کے لوگ، پاکستان میں ان کو صحیح بتایا نہیں جاتا کہ دیر از نو آزاد ویزا، وہ پیسے دے کے گھروں کے اپنے سامان بیچ کے، اپنے کوئی مال مویشی بیچ کے، یا کوئی چھوٹی موٹی زمین بیچ کے، یا ایون بیویوں کا زیور بیچ کے آ جاتے ہیں لوگ، اور وہ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، اور وہ یہاں آ کے وہ پھر وہ پیسہ کچھ شیئر کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو، کچھ رشتہ دار ہمارے ملک میں ایسے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو ایسا ویزا بھیج دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہاں آ کے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پردیش میں آ جاتے ہیں، اتنے سارے پیسے دیے ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پھر رہائش کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، تا وقت کہ کوئی ملازمت نہ ملے، پھر ان کے پیشے کے مطابق اگر جاب نہیں ملتی تو وہ پریشان رہتے ہیں، اور اگر ملتی ہے تو کہیں دور ملتی ہے، اس شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، کہ عمان ایک بڑا ملک ہے، یہاں پہ کافی فاصلے ہیں، سوہار 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، آپ کا سور 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، نروا 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، سلالہ جو ہے وہ بہت دور ہے، وہ تو 10-11 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، آپ تو وہاں رہ چکے ہیں، دور ہے، بڑا ملک، تو اس لیے پھر یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے اختتام کی بات کہ آنے کے بعد پھر جب پکڑے گئے تو معاملہ، اس کے اوپر آگے بھی تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ایک آدمی جو آزاد ویزے پر آ گیا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، پیسے دیے، جس طرح آپ نے تفصیل سے بتایا کس طرح وہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچتے ہیں اور پیسوں کا بندوبست کر کے آتے ہیں، یہاں پر آنے کے بعد ان کو جس کمپنی کا ویزا ہے وہاں پر بھی کام نہیں مل رہا، اور باہر بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو کام نہیں مل رہا، اگر ان کو ان کی لک سے کام مل گیا لیکن وہاں سے ان کو تنخواہ یا پیسے نہیں ملے، تو ایسے لوگوں کو کوئی قانونی حیثیت حاصل ہے عمان کے اندر؟ ہاں، یہ ایک اور پہلو ہے سوال کا۔ میں یہ سب سے پہلے بتاؤں گا کہ کسی آدمی کو وہاں آنے سے پہلے اپنی یہ پورا قانونی طور پہ پیپر ورک کر کے آنا چاہیے، جس کمپنی کے وہ ویزے پہ آ رہا ہے اور جو اس کا ملازمت کا جو معاہدہ ہے، جو کانٹریکٹ وہ سائن کر رہا ہے، وہ اس کو دیکھ بھال لینا چاہیے کہ اس معاہدے کے تحت اسی کمپنی کا وہ ملازم ہوگا اور اس کو وہ وہاں پہ وہ جاب دینے کے پابند ہیں۔ تو عام طور پہ یہاں 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے جو کہ ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور جس میں دونوں پارٹیوں کو اجازت ہے، چاہے وہ آجر ہو یا مؤجر ہو، یعنی امپلائی یا امپلائر، دونوں کو اجازت ہے کہ آپ نوٹس دے دیں 3 مہینے کے اندر، اگر آپ کو کام نہیں کرنا اور آپ کے لیے وہ سہولتیں نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ طے تھیں، یا ملازمت کی وہ شرائط پوری نہیں ہو، تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کہہ دیں جی شکریہ، میں اس کانٹریکٹ کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ لکھا ہے قانون میں۔ تو لیکن اگر اس سے اوپر ہو گیا ہے، اور پھر جو دوسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے، سہولتیں نہیں ہیں یا تنخواہ وہ نہیں مل رہی، یا تو پھر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ جا کے یہاں پہ منسٹری آف مین پاور میں آپ شکایت کر سکتے ہیں، اور اس شکایت کو ایڈریس کیا جائے گا، اور ان کمپنی کے جو بھی متعلقہ افسران ہیں ان کو سمن کیا جائے گا اور وہ جواب دیں گے۔ یہ تو ہے وہ لوگ جو کمپنی کے ویزے پر ہیں، لیکن جو سو کالڈ آزاد ویزا پر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہیں کام کیا ہوا، تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں وہی پہلے گزارش کی کہ آزاد ویزا جو لفظ اصطلاح ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جس دن وہ ادھر ادھر آزاد کام کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو
बिकॉज इंसान जो है फितरी तौर पे जी जी वो तो पैदा तो आज़ाद हुआ है कि वो फिर उसके बाद वो एक्चुअली आज़ाद है नहीं। जी जी वो गालिब ने बड़ा अच्छा कहा है, कैद हयात रंज गम, असल में दोनों एक हैं। कैद हयात रंज गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? जब आप पैदा होते हैं तो आज़ाद होते हैं, उसके बाद आप ज़िंदगी में कैद हो जाते हैं, फिर आप पे पाबंदियां लगना जाती हैं, फिर आपको पैम्पर भी बांधा जाता है और कब्र तक फिर आपको एक ख़ास लिबास पहना चाहिए। इंसान है आप। जी जी इसी तरह ज़िंदगी के भी कवायद व ज़वात आपके हैं। आज़ाद वीज़ा कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है, आपकी पाबंदी है, आप एक कानून के उस अंदर है, उससे बाहर नहीं है, तो आपको ज़हन में रखना चाहिए। तो फिर आप बाहर अगर फिरते हैं या बाहर काम करते हैं तो फिर आप जवाबदेह हैं, और उसमें यस कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, ओमान का कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन आप खुद कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर वो कानून फिर अपना हाथ हटा लेगा आपसे। बहुत बार ऐसा भी होता है कोई जैसा कोई ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड ये सवाल है मुझे, जो पोस्ट लगाने के बाद दोस्तों ने भेजे हुए, उन्होंने किसी कंपनी में काम किया और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम किया, वहाँ पर 1000 के हिसाब से उनकी वहाँ पर पेमेंट फंसी हुई है और पेमेंट उनको नहीं मिल रही। उनके पास एक प्रॉपर एग्रीमेंट भी है, इसके बावजूद वहाँ पे उन्होंने कुछ माह काम भी किया और हैवी अमाउंट बन चुकी है, अब वो कंपनी नहीं दे रही। इस पर आप क्या कहें, कैसे वापस ले सकते हैं हम अपनी अमाउंट? देखिए, ये जो है एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें हर केस की नौइयत मुख्तलिफ होती है। जब तक उस केस को स्टडी ना किया जाए और उसके मुआहदे की शराइत ना पढ़ी जाएँ, कंडीशंस या उन्होंने मतलब कई लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी हजरात, विद माय ड्यू रिस्पेक्ट, जी जी कम्युनिटी के लोग, वो आम तौर पे कहते चल यार मैं तेरे नाम से काम कर लेना। अब वो किसी साहब की कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने कहा, और वो काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब पैसा वो स्टकअप हो जाता है तो वो कंपनी उसके ऊपर दावा कर सकती है, और क्योंकि उस कंपनी का स्टेक तो कुछ होता नहीं, सब कुछ इसका होता है, तो ये फिर परेशानी का शिकार होते हैं। फिर इनके और उनके दरमियान कोई मुआहदा नहीं होता, फिर थर्ड पार्टी के साथ कोई मुआहदा नहीं होता, उसमें ये सूरत हाल डिवेलप होती है। लेकिन अगर उनके पास कागजात पूरे हों, डॉक्यूमेंट पूरे हों, तो वो कमर्शियल लॉ के मुताबिक जाके कमर्शियल कोर्ट में दावा कर सकते हैं, और उस कमर्शियल कोर्ट में दावे से उनका हक उनको मिलता है। यस, लेकिन अगर कागज़ पूरे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। ठीक है। हम तो लेबर कोड के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर एक आम फहम से बात की जाती है कि बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली पाकिस्तानी ज़्यादा इसमें सरफेस रहते हैं। उनको अक्सर जब ये लेबर कोड की चेकिंग होती है, जो कि चंद दिनों में फिर में भी स्टार्ट हो जाए, जिस तरह कि हर साल होता है, दिसंबर जनवरी में होती है चेकिंग, लेबर कोड अगर किसी को पकड़ लेती है काम करते हुए, या प्रोफेशन सेम ना होने की वजह से या किसी भी मामला की वजह से, वहाँ से कैसे आज़ाद हुआ जा सकता है? पहली बात यह है हाफिज़ बिलाल, लेबर कोर्ट का जो ये आम हमारे यहाँ लैंग्वेज यूज़ होती है, लेबर कोर्ट नहीं पकड़ती। अच्छा। लेकिन आम फहम ज़ुबान में यही कहा जाता है कि लेबर कोर्ट वाले आ गए। जी जी एक्चुअली वो लेबर डिपार्टमेंट वाले होते हैं, जी वो उसी इदारे के लोग होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के, और वो चेकिंग करते हैं। तो वो देखते हैं कि अगर उनके कागजात या लेबर कार्ड या उनका एलिजेंट कार्ड या उनका जो बताका है, जो आईडी कार्ड, उसमें कोई शकूक व शुबहातें या वैलिड नहीं है, तो उस पर वो उसको होल्ड करते हैं, और फिर वो जाके उसकी वो अपने सिस्टम में उसको चेक करते हैं। तो अगर वो कागजात उसके मुनासिब नहीं है तो उस पर उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, और वो फिर उससे फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। तो लेबर कोर्ट नहीं होती। तो कैसे, कुछ का प्रोसेस क्या है, किस तरह अप्लाई किया जा सकता है वहाँ से रिहाई के लिए? हाँ, अगर वो वहाँ पे वायलेशन है और वहाँ पे रिहाई के लिए अप्लाई करना है, तो फिर उसका जो स्पॉन्सर होगा वो जाके वहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन देगा कि किस बुनियाद पे वो शख्स वहाँ था, क्यों था, और अगर उसके ऊपर कोई फ़ाइन है या जुर्माने हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के, तो वो अदा करेगा, और उस शक्ल में वो उसको रिहा कर देते हैं। ठीक है। और अगर उसमें वो कहीं और काम कर रहा था और वो पाया गया वहाँ पे उसका मुर्तकिब, तो उसके ऊपर तो वो फिर अपने प्रोसीजरल लॉ के मुताबिक उसको कोर्ट में भेजते हैं। कोर्ट में भेज देते हैं। अगर वो स्पॉन्सर पीछे नहीं आता, आज़ाद वीज़ों पर अक्सर ऐसा होता है कि स्पॉन्सर पता ही नहीं होता कौन स्पॉन्सर है,
اور کبھی جو بیچ میں ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں کون اسپانسر ہے، تو ایسی نہیں، صورت جب میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں ایسا ہے، جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں نا لیبر ڈپارٹمنٹ، تو وہ اپنے سسٹم سے اس بندے کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، ان کے پاس سب کا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو عمان کے کسی سے میں اسے ڈھونڈ لیں گے اور اس کو وہ بلا لیں گے کہ آپ ادھر آئیے، یہ معاملہ آپ کے اوپر ہے۔ ایسے معاملے میں کبھی ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ خارجی کو تھوڑی سی اہمیت دی جائے، عمانی کو برابر کیا جائے، یا قانون کے مطابق ہو، یا کیا ہوتا ہے ایسا نہیں، معاملہ؟ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اچھا، ایسا نہیں ہے کہ بھی خارجی کو نہیں، ایسا نہیں ہے، عمان میں سب کے لیے برابر ہے، نہیں، بس صرف یہ ہے کہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کو سلالہ سے آنا ہے اور کسی کو سور سے آنا ہے یا کسی کو مسندم سے آنا ہے تو اس کو وقت دیا جاتا ہے، ظاہر ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، لا ول پرویل، از جسٹس انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باقی بے شمار ایسے کیسز ہیں، مجھے میسیجز بھی ملا اس حوالے سے، میں اس سے بات کرنا چاہوں گا۔ بنگالی تو بہت زیادہ زبان زد عام ہے کہ وہ لوگ بطاقہ کم لگاتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ وہ بھی 2 سال کا جب ویزا ان کا ختم ہو جاتا ہے تو بطاقہ رینیو نہیں کرتے، خاص اسپیشلی جو آزاد ویزا پر آئے ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ کی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی بھی ساتھ میں ہوتی ہے اور ان کا بطاقہ ایکسپائر ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اب یہاں عمان میں لیگل ہونے کے لیے کیا پروسیس ہے، اور اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں بلال، ایسا ہے کہ ایسے بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جی جی جو یہاں پہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، جی یہ ایکچولی انلیگل ریزیڈنسی کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی قانون سے خلاف ورزی کر کے وہ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، قانون اقامہ کی مخالفت ہے اس میں، تو اس کے لیے قانون تو یہی کہے گا کہ بھئی وہ اتنے سالوں کے جرمانے ادا کریں اور واپس چلے جائیں اپنے ملک۔ کتنا جرمانہ رہے گا پر منتھ اگر بات کریں تو؟ یہ ایک دیکھیے، اس میں اگین کیس ٹو کیس ویری کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی کس مدت کا ہے کوئی کس مدت کا ہے، تو اگر وہ جب زیادہ مدت کے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ ایکسٹینڈڈ جو متعلقہ مجاز اتھارٹی ہے وہ طے کر دیتی ہے، اور اس میں ان کو اختیارات بھی ہیں، اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، اور وہ پھر جب جانے کا ارادہ ہو جائے تو اس میں وہ زیادہ اس کے لیے سختی نہیں کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ جرمانہ دے کے پھر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ویری کرتا ہے، کوئی اماؤنٹ فکس نہیں ہے، فکس نہیں ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے حالات پہ، کوئی فیملی رہ رہی ہے کافی عرصے سے تو ان کو اگر جانا ہی جانا ہے تو وہ اپنی ٹکٹیں ارینج کریں، چلے جائیں، جرمانہ حکومت کا ہے، کچھ وہ متعلقہ سینئر افسر ان کو یہ اختیار ہے، کچھ چھوڑ دیتے ہیں کچھ معاف کر دیتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ صحیح، ایک بندہ جس کا ویزا یعنی کہ ایکسپائر ہو چکا ہے یا پھر ایک مدت تھی، اس کے بعد اس کا اسپانسر نہیں مل رہا، اس نے ویزا رینیو نہیں کرایا اور 1 سال گزر گیا، تو اگر اس کے درمیان اس کا حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا بنتا ہے کہ اس کو مشکل آ جاتی ہے اس کے اوپر، وہ پاکستان جانے کی ہو واپس، یا یہاں پر کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس وجہ سے اس کو بطاقے کی ضرورت پڑ گئی اور قانونی ڈاکومنٹس اس کے پاس پورے نہیں ہیں، اس وقت اس کے اوپر عمان کا قانون کتنا عمل درآمد کرائے گا اس کو؟ لیکن جہاں تک عمان کے قانون کا تعلق ہے تو وہ تو سیدھی بات ہے کہ جب ایسا کوئی بندہ ہوگا تو اس کا تو عمان کے قانون کے مطابق اسپانسر کو ڈھونڈا جائے گا اور وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن اگر وہ آدمی خود ہی اسپانسر کو ملا ہی نہیں کتنے عرصے نہ ڈھونڈا ہے، نہ جا کے اس نے متعلقہ قانونی اداروں کو یہ بتایا، وہ خود جائے بتائے کہ مجھے میرا اسپانسر نہیں مل رہا، تو عمان کی حکومت اس کو ڈھونڈ نکالے گی، یہ ہے آپ کا اسپانسر۔ صحیح ہے، ایسا کچھ نہیں، خود نہیں، وہ جو لفظ آپ بار بار بلال کہہ رہے ہیں نا، آزاد ویزا، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسپانسر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن قانونی طور پہ ہے، کیونکہ اس ملک میں اسی کے ویزے پہ وہ ہیں، وہ جو کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ یا جو ادارہ ہے، دے آر ہز اسپانسر، صحیح، اور وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ کیوں ضروری ہے خاص طور پر GCC کے تمام کنٹریز میں ایک کفیل کا ہونا؟ یہاں پر آزاد حیثیت کیوں نہیں ہے، یا کمپنی کی رسپانسبلٹی؟ ہر ملک کا ایک قانون ہے اور ہر ملک اپنے ملک کو چلاتا ہے اپنے قوانین کے مطابق، اس کے لیے آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں یہ قانون بدل دیں، اور ان کا ایک تمام ملکوں کے خلیجی ممالک اپنے قانون ہیں اور ہر ملک اپنے قانون کے مطابق، لیکن یہ ملک جو ہے ممبر ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے قوانین کوئی پوری دنیا سے مختلف ہیں، آپ انگلینڈ جائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ کے اوپر وہاں بھی ریزیڈنسی لاء کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، تو آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے، اس کی یہ کنڈیشنز ہیں، اس کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں،
پھر آپ کو ریزیڈنسی کے بعد وہ ملتا ہے. تو دس از ایون ان پرماننٹ ریزیڈنسی ایک لیول ہے، پھر وہاں کا پاسپورٹ ملنا دوسرا لیول ہے. اسی طرح یہاں بھی ایسے ہی ہے، تو وہ تو ان کا قانون ہے. صحیح ہے. آؤٹ پاس بھی کہا جاتا ہے. ماضی میں 2015 میں جب سلطان قابوس رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا اور آؤٹ پاس اوپن کیے تھے، اور بے شمار جو انلیگل لوگ تھے وہ اپنے ملک کو واپس چلے گئے. اس کے بعد بھی پھر وقتاً فوقتاً سلطان حاتم بن طارق حفظ اللہ تعالیٰ نے بھی متعدد بار ایسا کیا ہے کہ آؤٹ پاس اوپن کیا ہے، اور جو انلیگل لوگ تھے وہ جا چکے ہیں اپنے ملک واپس. یہ آؤٹ پاس کیا ہے اور یہ کب اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ ہاں دیکھیے، آؤٹ پاس کا جہاں تک تعلق ہے وہ عام طور پہ ایسے لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے کہ جن کو یا تو حکومت خود چاہے کہ اب وہ ایلیگل اس ملک میں ہیں اور ان کے پاس کوئی جواز سفر نہیں ہے، جی جی، یعنی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے. تو آؤٹ پاس تو ان کے لیے بنتا ہے. آپ کا جو متعلقہ سفارت خانہ ہے وہ اس کے قوائف وغیرہ چیک کر کے ویریفائی کر کے یہ ہمارے ملک کا شہری ہے، تو پھر وہ ایک ٹریول ڈاکومنٹ ایشو کرتے ہیں جسے آپ آؤٹ پاس کہہ دیتے ہیں. وہ صرف ون وے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ شخص چلا جائے، اور وہ ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ ہمارا شہری ہے اور ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اور حکومت عمان اس کو پھر ملک سے باہر بھیج دیتی ہے، تو وہ اس کو آؤٹ پاس کہتے ہیں. بٹ بیسکلی وہ ایک وثیقہ سفر ہے یا ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے، صرف ٹیمپریری پاسپورٹ نہ ہونے کی شکل میں. دوسرا جو سوال تھا آپ کا عام معافی، تو اس میں یہ ہے کہ متعلقہ حکومت عمان کبھی نہ کبھی پھر یہ طے کرتی ہے، حکومت کبھی وہ ان کے جو کنسرن اتھارٹیز ہیں، مجاز اتھارٹی، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک جو لوگ بھی اگر ایک خاص مدت سے زیادہ یہاں غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم ایگزٹ دیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ایک پیریڈ طے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنے سفارت خانے سے وہ پیپر اپنے بنوا لیں اور چلے جائیں. اگر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دوسرا قانونی چارج نہیں ہے تو چلے جائیں. تو دیٹ از کالڈ آؤٹ پاس. ٹھیک ہے. عام روٹین میں بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں، چونکہ فیس بک پیج ہے پاکستان ایمان PI، تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ جی میں آیا ہوں، مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، میرا ویزا نہیں لگا، میرا یہ ایشو ہو گیا، وہ ایشو ہو گیا، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں تو مجھے آؤٹ پاس لینا ہے، تو میں ایمبیسی جاؤں تو کیا مجھے آؤٹ پاس مل جائے گا؟ اس والا کیس کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر وہ پاسپورٹ سے آیا ہے اور قانونی طور پہ آیا ہے تو اس کا پورا ریکارڈ امیگریشن میں موجود ہے، اس کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، اس کا ID کارڈ، ریزیڈنٹ کارڈ بنا ہوتا ہے، اقامہ لگا ہوتا ہے. اس نے کیوں نہیں رینیو کروایا، اور رینیو نہیں کیا تو پھر اس دوران کیوں نہیں گیا؟ اس کے لیے آؤٹ پاس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے تو پھر اپنے جرمانے ادا کرنے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے یہاں رکا ہے، تو اس میں آؤٹ پاس سفارت خانے تھوڑی دینا ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر کوئی آدمی لیبر کورٹ میں پکڑا جاتا ہے، یا جس طرح ہم پہلے بات کر رہے ہیں، یا کہ پھر آؤٹ پاس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا اعتراض رہتا ہے، اور میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کمیونٹی میں سوشل کلب کے حوالے سے اور سفارت خانہ کے حوالے سے کہ جی اسی پھڑے گئے ہیں، ساڈے پیچھے نہ سوشل کلب آیا ہوئے تے نہ ایمبیسی آئی ہے گی. اس طرح کی باتیں ہم سننے کو ملتی ہیں، اور میں نے متعدد بار اپنی جو پوسٹوں کے اوپر کمنٹ بھی میں نے دیکھے ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ لیبر کوڈ کسی کو پکڑتی ہے، یا کہ پاکستانی کسی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، ایک پاکستانی کے ایگریمنٹ کے پیسے نہیں مل رہے، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. پاکستان سوشل کلب عمان اور سفارت خانہ پاکستان برائے عمان کس قدر وہ حیثیت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے اس معاملے میں مداخلت کی؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے پاکستان سوشل کلب کا، تو پاکستان سوشل کلب کا جو قانونی طور پہ مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں رہنے والے جو عمان میں پاکستانی ہیں، جی جی، وہ اپنے فلاح و بہبود کے معاملات میں ایک سوشل انٹریکشن کے لیے یہ ادارہ جو ہے وہ رجسٹر کیا گیا ہے. اس کا مقصد صرف سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، ویلفیئر، تو وہ کریں، ملیں جلیں، ایک دوسرے کی تقریبات، جو ہماری سرکاری تقریبات ہیں، جو آفیشیل ڈیز ہیں پاکستان کے، عمان کے، ان کو سیلیبریٹ کریں. لیکن یہ جو معاملات قانونی ہیں اس میں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنائی گئی جو سوشلی لیگل ایڈ کمیٹی ہو، جس میں وہ کچھ لائر ہائر کر کے رکھیں کہ ایسے معاملات میں اپنی کمیونٹی کی مدد کریں. وہ اس کے لیے ایک ان کو لا ڈپارٹمنٹ، یعنی ایک لیگل آفس یا لا آفس ہائر کرنا ہوگا.
جو ان کے بہاف پہ ان کی مدد کرے گا. کو ڈیسٹیٹیوٹ ان کو کہا جائے گا, وہ مضطرب لوگ ہیں. سفارت خانے کے پاس بھی اچھا بڑا بجٹ ہوتا ہے, بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے اس معاملے میں کہ وہ بھی ایسے لوگوں کی مدد کریں جو بالکل ڈیسٹیٹیوٹ ہیں یا ان کے مسائل ہیں. تو اس میں باقاعدہ آپ کے پاس ایک کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی ہوتا ہے. اس کا پورٹ فولیو یہی ہے کہ کمیونٹی میں جو لوگ پریشان ہوں یا ان کو تو وہ ان کو ایڈریس کریں. اب وہاں پہ ان کی سفارتی جو آداب ہیں اس کے مطابق وہ صرف سفارتی آداب کے اندر رہ کے مدد کر سکتے ہیں, عمان کے لاء میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو لیکن ان کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا, سفارت خانے کو بھی کوئی لاء آفس ہائر کرنا چاہیے جو اس قسم کے معاملات میں جا کے لیتے. وہ میرا خیال میں ان سم کیسز کرتے ہیں, لیکن یس دیٹ از اے پروسیجر. ان کو ایک لاء آفس ہائر کر کے رکھنا چاہیے, جیسے دوسرے ملکوں کے مہذب ملکوں کے جو سفارت خانے ہیں ان کے پاس لیگل آفیسز ہیں اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے پیچھے جاتے ہیں اور ان کو پھر جا کے لیگلی ایڈوائز کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کو لیگل ایڈوائز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, وہ نہیں ان کو مہیا. فل ٹائم ہمارے ایمبیسی کی طرف سے کوئی لاء آفس نہیں ہے جو ہو اور وہ ان کو فل ٹائم لیگل ایڈوائز کرے اور ان کی مدد کرے. جی بالکل صحیح ہے. ایک اور کہا جاتا ہے اور بلکہ سننے میں آتا ہے, بلکہ دھمکی کے طور پر اس لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ میرا کام نہ کیا, جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا جو اسپانسر ہوتے ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں تم کو بلاک کر دوں گا. سسٹم میں جا کے بلاک کرنا کفیل کی جانب سے کس طرح پاسبل ہے اور کس طرح کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ اگر کسی کو بلاک کر دیا جائے تو پھر اس کو ان بلاک کیسے کریں گے؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں بلاغ حروب عربی میں, انگلش میں کہتے ہیں ایبسکانڈر. اگر کوئی شخص اپنے اسپانسر کی مرضی کے بغیر اس سے وہ غائب ہو گیا ہے اور جا کے کہیں اور رہنے لگ گیا یا کام کرنے لگ گیا, تو قانون اسے یہ حق دیتا ہے کہ وہ جا کے منسٹری آف مین پاور میں اس کے بارے میں یہ انفارمیشن دے دے کہ یہ آدمی مجھ سے بھاگ گیا ہے, ایبسکانڈ کر گیا ہے, بھاگ گیا ہے. بلاغ حروب اسے کہتے ہیں. تو وہ پھر رپورٹ درج ہو جاتی ہے. پھر وہ شخص جب بھی کہیں پکڑا جائے گا تو سمپلی وہ اس کی رپورٹ اس میں کمپیوٹر میں ہوگی, تو اس کے مطابق وہ جو اسپانسر ہے اس کا ٹکٹ دے چکا ہوتا ہے وہ, پھر اس کو سیدھا وہیں سے بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ان بلاک کرنے کا کوئی پروسیس؟ ان بلاک کا یہی ہے کہ وہ پھر واپس اپنے اسپانسر کے پاس جائے اور ان کو بتائے کہ یہ وجہ سے میں چلا گیا تھا, اور اس میں افہام و تفہیم کریں. اگر وہ مان جائے ٹھیک, نہیں تو پھر منسٹری آف مین پاور تو اس قانون کی پابند ہے, کیونکہ اس نے تو اس کے ہاں کام نہیں کیا, وہ پیریڈ بھاگ گیا وہ, جو کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ قاعدے کے مطابق ہی سپوز ٹو ورک ود ہم اور ود دیٹ کمپنی. بھائی سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے, بہت سارے کنٹری میں خاص طور پر دبئی میں بھی اور پاکستان میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے, اور ابھی سعودیہ نے بھی ایک بہت بڑا اور شرمناک قانون ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے ایک بنایا ہے کہ آپ کو یہ ایفیڈیوٹ سبمٹ کرنا پڑے گا اگر آپ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کر نہیں مانگیں گے. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں کے ہی ویزے ہمارے ان گلف ممالک کے لیے بند ہوتے ہیں؟ اب یہ جو بلال صاحب آپ نے پچھلا بھی ہم نے بھی لاء کیا تھا, اس میں پھر وہی بات آ جائے کہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے کہ میری بکل دے وچ چور نہیں, میری بکل دے وچ چور نہیں, چوری چوری نکل گیا تو جگ وچ پی گیا شور نہیں, میری بکل دے وچ چور نہیں. ہم لوگوں کو خود اپنے اوپر بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایز اے کمیونٹی کیا کرتے ہیں. جو میں نے پچھلی ولاگ میں حوالہ دیا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ خواتین, بچے, مرد بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بیگنگ کرتے ہوئے لوگ پکڑے. دبئی میں بھی یہی ہے, لوگوں نے وزٹ ویزا لیا اور بھیک مانگنا شروع کر دی. یہاں بہت لوگ یہاں بھی آ جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے یہاں بھی آ جاتے ہیں, اور وہ مسجدوں کے نام پہ چندہ مانگنا شروع, مذہب کے نام پہ چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ یہاں کے قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ نہیں دے سکتے. آپ اس ملک سے باہر کسی تنظیم کو پیسے نہیں دے سکتے, ایسے ہی, اور نہ یہاں پہ کوئی تنظیم سازی کر سکتے ہیں. تو ہمارے لوگ تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی وجہ سے جو میرے علم میں ہے کہ بنیادی جو وجہ سعودی عرب سے لے کے اور یو اے ای میں وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کے ایک تو ایبسکانڈر بہت ہیں, ویزا لیا آگے پھر ایبسکانڈ کر گئے, پھر وہ کسی کے پاس تھوڑی تنخواہ زیادہ ملی تو چلے گئے, اس معاہدے کی خلاف ورزی.
ایک تو طبقہ یہ ہے، اور ایک طبقہ ہے جو بھیک مانگتا ہے. وہ باقاعدہ پروفیشنلی بھیک مانگنا شروع کر دیں گے. کسی چوک میں کھڑے ہو گئے، کسی ہوٹل کے باہر کھڑے ہو گئے، جی میرے اوپر یہ مسئلہ آ گیا. سعودی عرب میں جو میری معلومات ہیں، کئی لوگ آتے ہیں، جی ہماری جیب کٹ گئی ہے، مہربانی کریں، فیملی کے ساتھ آ گئے ہیں، ٹکٹ تک کے پیسے نہیں ہیں واپس جانے کے. یہ تو مختلف بہانوں سے لوگ بھیک مانگتے ہیں. ہمارا جو کمیونٹی کا بیہیویئر ہے، نیشنل ایٹیچیوڈ، وہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ کام کریں اور یہاں پہ لوگوں کی بریفنگ کریں اور یہاں انشورنس کریں لوگوں کی. اترنے کے بعد عمان میں جو آئے پرماننٹ آدمی ریزیڈنسی کا، اس کو یہاں کے قانون کے مطابق اپنی انشورنس بھی کروا لینی چاہیے، اور پلس اس کا ڈیٹا ایک ہونا چاہیے پورا. اور یہاں پہ کمیونٹی ایک ڈیٹا مینٹین کرے. سارا کام سفارت خانے سے نہ کروائیں نا، ایک ڈیٹا مینٹین کرے اور اس میں پتہ ہو از ہو. ہاں جو لوگ وزٹ پہ آئے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو ایک ڈیٹا، لیکن جو ریزیڈنسی پہ ہیں ڈیٹا ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو بتا سکیں. پھر کمیونٹی کی طرف سے ایسے سیمینار ہونے چاہیے، لوگوں کو بلا کے ان کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ بھائی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تاکہ کمیونٹی کو مینٹلی اپ لفٹ کریں. تو سیمینار کی بات کی آپ نے، تھوڑا معذرت چاہتا ہوں، ایک اور سوال اس میں ایڈ کر رہا ہوں. سیمینار کی بات کی، جتنے ہم ایونٹ دیکھتے ہیں سوشلی، وہاں پر وہی 100 فیسز جو ہیں، میں تو پچھلے 5-7 سال 8 سال سے دیکھ رہا ہوں. کمیونٹی کے لیے یا عام پبلک کے لیے تو کوئی بھی ایسا کوئی پروگرام کبھی ہوا نہیں. ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کمیونٹی میں ہمارے اکثر لوگ فطرتاً خود نمائی کی وجہ سے وہ زیادہ تر خود نمائی کرتے ہیں اور ان کی سرپرستی بھی کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بجائے کمیونٹی کی فلاح اور بہبود کی بات کریں یا کوئی ایسے کام کریں یا ایسے سیمینارز جس میں کہ عام پبلک کو کچھ فائدہ ہو، اس پہ کام کم ہوتا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اوور آل کمیونٹی کا رویہ ہے، لیڈرشپ ذمہ دار ہے اس کی، جو کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے وٹ ایور ایز آن ٹوڈے، وہ ذمہ دار ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لاسٹ کویسچن ہے اور کافی فرمائش ہے اس کے حوالے سے بھی، متعدد بار پوچھا جا چکا ہے، اس وقت آپ سے بھی پوچھا ہو، لیکن ایک اس کے اوپر ڈیٹیل سے ایڈوائس چاہیے. بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی تو کسی بھائی سے، کسی سسٹر سے، کسی ریلیٹیو سے یا کسی فرینڈ سے بچہ لے کے پال لیا. یہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کی یا کسی بچے کی یا فیملی کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہوگی تو ان کے بچے جو ہیں، یعنی کہ وہ پالنے کے لیے وہ ریلیٹیو لے لیتے ہیں. لیکن اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا ہے یا لے پالک ہے اور جس کو عمان میں لانا چاہتے ہیں، اس کا سر نیم جو ہے، فادر نیم ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں پر لے کر آنے کے لیے اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں ایڈاپشن کا لاء تو یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن غیر ملکی ہوتے ہوئے آپ کو اس کے لیے باقاعدہ اپلائی کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مجاز اتھارٹیز کو یہ کنونس کرنا ہوگا کہ کس گراؤنڈ پہ ایسا ہو رہا ہے، اور اگر وہ ان سے اپروول ہوگی تو اس کے بعد یہ پاسبل ہوگا. اپلائی کہاں پہ کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ پاکستان سے یہاں سے ڈاکومنٹیشنز کیا ہوں گی؟ پہلے تو وہاں کی ڈاکومنٹیشن ہوگا، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ لانا پڑے گا، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کی، اس میں جو قرابت داری ہے وہ کیا ہے، یا وہ کسی ہاسپٹل سے لیا ہے بچہ یا اڈاپٹ کیا ہے تو کس بنیاد پہ کیا ہے، کیا ہے. تو لا آف اڈاپشن جو ہے وہ لوکلی تو لا مختلف ہیں، لیکن دوسرے ملک سے لانے کے لیے یہ سارے ڈاکومنٹ لا کے پھر آپ امیگریشن اتھارٹی کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو دیکھیں گے اور پھر وہ مجاز اتھارٹی سے چیک کر کے آپ کا اسٹیٹس، آپ کا یہاں کا ریزیڈنسی، یہ سارا چیک ہوگا، پھر وہ اپروول دیں گے تو پھر ایسا پاسبل ہوگا. یعنی کہ پاسبل ہے کہ آپ وہاں سے یہاں بچے کو لے کے آ سکتے ہیں؟ پاسبل تو سب کچھ ہوتا ہے، قانون کی قاعدے اور اس کے ضوابط پورے کرنے پڑیں گے، ان کو آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کی جو پروفائل ہے، جو پیرنٹس اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کی پروفائل، ان کی بیک گراؤنڈ، ان کا سوشل اکنامک سٹیٹس، یہ سارا یہ ان کو ویریفائی کرنا پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا ایگزیکٹلی کون سا ایسا آفس ہے یا ادارہ ہے جہاں پر ان کو جانا چاہیے تو کہ میرا سوال جو ہے نا ختم ہو جائے یہ لے پالک کے لیے؟ امیگریشن، کیونکہ یہ لا آف امیگریشن میں آئے گا، اسی ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. بہت سارے سوالات تھے جو کمیونٹی کی جانب سے جب میں نے پوسٹ شیئر کی پیج کے اوپر اور گروپس میں کہ یہ لیگل ایشوز ہیں تو لوگوں نے کالز کی، میسیج کی، تو وہ کچھ سوال میں نے شامل کیے.
बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, लेकिन वक्त पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी, आपने you. वक्त दिया। मस्कतनामा में बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। Thank नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि ओमान में रहें, कानून में रहें और कानूनी मामलात को अच्छे तरीके से समझें और कानून की हदूद में रहकर जो मुमकिन है वो करें। गैर कानूनी काम करेंगे आपके लिए भी परेशानी होगी, आपके मुल्क के लिए, अपने अहल खाना के लिए, सब के लिए परेशानी का बायस वो मामला होगा जो आप यहाँ पर कोई भी कदम गलत उठाएंगे। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।